گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں آپ کے ٹیچر عائشہ خلیق۔ ہم لے کر آئے ہیں اسلامیت کا لیکچر نمبر 10 اور آج کا میرا ٹاپک ہے مواخات مدینہ۔ مواخات مدینہ کیا ہے؟ مواخات کے معنی ہیں بھائی چارہ۔ یہ کیوں پیش آیا، اس کی ریزن کیا تھی؟ لاسٹ ٹاپک جو ہم نے پڑھا کہ ہجرت مدینہ کے بارے میں، جب کفار مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا اور ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور اس ہجرت مدینہ کے سبب وہ کہاں پہنچے؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں جا کر وہاں پر ان کو کیا کیا سہنا پڑا، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ سب کچھ آ جاتا ہے مواخات مدینہ میں۔ مواخات مدینہ اصل میں کیا ہے؟ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کے رشتے کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کرنے والے کو مہاجرین کہا جاتا ہے، جو کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، وہ لوگ مہاجرین کہلائے، اور جو مدینہ منورہ کے رہائشی تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ ان کو اپنے گھروں میں بھی اور دلوں میں بھی جگہ دی۔ وہاں پر ایک عظیم الشان مثال قائم ہوئی۔ تمام انصار نے مہاجرین ایک ایک مہاجر بھائی کو اپنا بھائی بنا لیا، ان کو اپنے گھر میں بھی ٹھہرایا، ان کو اپنے کاروبار میں بھی شریک کروایا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ یہ ایک عظیم مثال ہے مسلمانوں کے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی، ایک بہت عظیم مثال ہے۔ انصار مدینہ ان کا پیشہ کیا تھا؟ کاشتکاری۔ وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، ان کے پاس زرعی زمینیں تھیں، جبکہ مہاجرین تھے ان کا پیشہ تھا تجارت۔ جب یہ دونوں کمبینیشن آپس میں ملے تو دونوں نے مل کے بہت زیادہ ترقی کی۔ اب مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے، شفٹ ہو گئے تھے۔ تو انصار نے بہت کھلے دل کا مظاہرہ کیا، ان کو نہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ دلوں میں بھی جگہ دی، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، ان کو اپنے کاروبار میں بھی شریک کیا اور ایک عظیم مثال قائم کی جو کہ بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہے۔ وہاں پر حضرت سعد بن ربیع کی مثال بھی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اگر آپ چاہیں تو میرا مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا آپ لے لیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بنوں گا بلکہ خود محنت مزدوری کر کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کس طرح سے انہوں نے سارے مدینہ نے مہاجرین کو اپنے ساتھ رکھا، کس طرح سے ان کا خیال رکھا، یہ ساری ڈیٹیل ہم بک میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم کرتے ہیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ۔ آپ سب بچے اپنی بکس اوپن کر لیجئے، بک کا پیج نمبر 39 اوپن کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، جس طرح سے میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مواخات مدینہ، میں نے آپ کو تمام امپورٹنٹ ٹاپکس بتائے ہیں کہ اس میں اصل میں کیا ذکر کیا گیا ہے۔ مواخات مدینہ ہجرت مدینہ کے سبب وجود میں آیا، ٹھیک ہے؟ اور مواخات مدینہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ مواخات کے معنی ہے بھائی چارہ۔ آئیے اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب نے بکس اوپن کر لی ہوں گی، پیج نمبر 39 ہے۔ آپ کانسنٹریٹ کریں میرے ساتھ تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جو ہم ریڈنگ کر رہے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجرین کہلائے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کو انصار کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے والے مسلمان خالی ہاتھ تھے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر جمع کیا اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ان کی کل تعداد 90 تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ یوں یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی قرار پائے۔ انصار نے مہاجرین کا ہر طرح سے خیال رکھا، انہیں اپنے گھر لے گئے اور اپنی ہر چیز میں شریک کیا۔ حضرت سعد بن ربیع کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے مثال قائم کی، پڑھتے ہیں اس میں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا
کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ رضی اللہ عنہ میرا مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا لے لیں۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے آدھا مال لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کے بجائے خود محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال ہو گئے۔ انصار مدینہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، جبکہ اکثر مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ ان دونوں گروہوں کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا، یعنی کہ مضبوطی آئی، امن قائم ہوا اور خوشحالی آ گئی۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت اور الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا۔ مواخات ایک عظیم رشتہ ہے۔ یہ رشتہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست حکمت و دانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت اور اخوت کا رشتہ قائم ہوا، ان میں خیر خواہی اور احسار کا جذبہ پروان چڑھا، معاشرے میں استحکام پیدا ہوا۔ در حقیقت مواخات مدینہ میں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں میں اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کا احترام اور پاسداری کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کریں تاکہ مسلم معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ یہاں پہ فرمان مصطفیٰ بھی دیا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کا ایک عضو یعنی کہ ایک حصہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم، اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ایک دوسرے کا خیال رکھ کے ہی رہنا چاہیے۔ آئیے اب ہم اس کے ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مسلمانوں نے نبوت کے 13ویں سال کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو کن کے مکان پر جمع کیا؟ حضرت انس بن مالک کے مکان پر۔ مواخات کے وقت انصار اور مہاجرین کی تعداد تھی 90۔ مہاجرین کا پیشہ تھا تجارت، انصار کا پیشہ تھا کاشتکاری اور مہاجرین کا پیشہ تھا تجارت۔ مواخات مدینہ کے نتیجے میں محبت اور الفت کا رشتہ مضبوط ہو گیا مسلمانوں کے درمیان۔ آئیے اب ہم اس کی فل ان دا بلینکس کرتے ہیں، خالی جگہ پر۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا۔ مسلمانوں میں اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ انصار و مہاجرین کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا۔ انصار مدینہ کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت اور الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ۔ میں نے آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی بتا دی، اس کی ریڈنگ بھی ہم نے کر کے بتا دی۔ یہ پورا چل رہا ہے سلسلہ ہجرت مدینہ سے لے کر مواخات مدینہ تک، کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ وقوع پذیر ہوا اور کس طرح سے سب نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنی ہمت نہیں ہارا اور اسلام کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنے دین پہ کاربند رہے اور اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایک عظیم مثال ہے۔ مواخات مدینہ اسلام کی ہسٹری میں سب سے بڑی مثال ہے بھائی چارے کی، آپس میں محبت اور الفت کی، کہ کس طرح سے مسلمان آپس میں ایک ہو گئے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم نے ریڈنگ میں کیا ہے، اس کی ایکسرسائز بھی کی ہے اور فل ان دا بلینکس بھی۔ یہ دیز آر دا شارٹ کویشچنز اینڈ لانگ کویشچنز، یہ ہم نیکسٹ جو لیکچر ہے آپ کا اس میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی پڑھا کریں، اس کی ریڈنگ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ آپ سروے کرنے کی کوشش کریں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔